ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ مومن کو مصیبتوں سے نجات دعا دیتی ہے، اور دعا بندے کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے راتیں جاگ جاگ کر گزاری، دن بھی اللہ کی یاد میں گزارا، راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزاری، اور ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرا ہے، اور اب کیفیت یہ ہے کہ اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ اب دل چاہتا ہے کہ دیکھیں اپنے رب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے محبوب کے صحابہ سے مخاطب ہو کر، بلکہ ساری امت سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی، یہ بھی انداز ہے کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، یہ جو بندگی کا رشتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے رشتے کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے آپ کا والد آپ سے مخاطب ہو عام حالات میں تو وہ آپ کا نام لے کے آپ کو بلاتا ہے، لیکن اگر اظہار محبت مقصود ہو تو پھر وہ بیٹا بیٹا کہہ کے بلاتا ہے، رشتے کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا کہ یہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، قبول۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اسے بھی چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان رکھے۔ دعا صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں دوسروں کے ساتھ، اور جب دوسروں کی دعا پوری ہو جائے تو ہماری بھی پوری ہو جائے، یہ اس کا معنی دعا نہیں ہے۔ یا چند آیات پڑھ لینے سے بندے کی دعا ہو جاتی ہے، اس کا معنی دعا نہیں ہے۔ یہ تو ذرا پوچھے نا حضرت ابو مالک سے کہ سفر تجارت سے واپس آ رہے تھے تو سامنے سے ڈاکو آ گیا، تو ڈاکو آ کے کہنے لگا، فاروق اعظم کا دور تھا، ڈاکو آ کے کہنے لگا جناب میں آپ کو لوٹنے کے لیے بھی آیا ہوں اور آپ کو قتل بھی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو سامان لینا چاہتا ہے، پیسے لینا چاہتا ہے، لے لے، لیکن میری جان کیوں لینا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جان اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ اگر سامان لوٹوں گا تو آپ جا کے عمر سے شکایت کریں گے، اور پھر دور عمر کا دور ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کوئی کسی کا سامان لوٹے اور عمر کے دور میں وہ بچ جائے، تو بعد میں بھی تو میں نے پھنسنا ہے، اگر آپ کو قتل کر دوں گا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، نہ عمر کو پتہ چلے گا نہ میں پھنسوں گا۔ تو آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ اب قتل کا ارادہ کر چکا ہے تو حضرت ابو مالک اس سے فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی غم ہے، جب آنی ہے تو پھر آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے اور بندے کے لیے بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات، زندگی سے پہلے رب نے موت کو بنایا ہے تاکہ بندے کبھی موت کو بھولے نا، آنی ہے موت، تو موت تو آنی ہے، اگر تو ارادہ کر چکا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اتنی مہلت تو دینا کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ موت کے وقت ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا، موت کے وقت بھی قرب الہی کی چاہت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ کی قربت کی طلب ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے اور قریب ہو جائیں اور اللہ کا فضل جو ہے اس کے حقدار بن جائیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھی، تو نفل نماز پڑھ کے نا جب وہ ڈاکو اس نے نیام کی طرف ہاتھ بڑھایا، تلوار نکالنے لگا، تو حضرت ابو مالک نے ایسے ہاتھ اٹھائے۔ اب ذرا دیکھیں انداز، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا ودود ذو العرش المجید، یا حی یا قیوم۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفاتی نام ہے، صرف اللہ کے صفاتی نام لے کر اللہ کو پکارا، ابھی دعا نہیں کی۔ پہلی دفعہ پکارا تو وہ جو ہاتھ نیام کی طرف بڑھے تھے
اس ڈاکو کو غیب سے آواز آئی لا تقتلہ، اے قتل کا ارادہ کرنے والے اس شخص کو قتل نہ کرنا۔ اس کے کانوں نے آواز سنی، لیکن جب ادھر ادھر دیکھا دور دور تک کوئی تھا نہیں، آواز آئی ہے مگر کوئی ہے نہیں، بندہ کوئی نہیں، کہاں سے آواز آئی؟ تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ پھر ہاتھ نیام کی طرف بڑھایا تو حضرت ابو مالک اللہ کو پکار رہے تھے، یا ودود ذو العرش المجید، یا حی یا قیوم، اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ کے صفاتی نام لے لے کر اللہ کو پکار رہے تھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے فرمایا کہ سارے اسماء حسنہ اللہ کے ہیں، سارے خوبصورت نام اللہ کے ہیں، سو اسے اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارو، اس کے ناموں کو استعمال کر کر کے زبانوں پر جاری کر کر کے اسے پکارو۔ تو آپ نے جب یا ودود ذو العرش المجید، یا حی یا قیوم اپنی زبان سے جاری کیا اور وہ ہاتھ جو نیام کی طرف بڑے تھے، اسے پھر آواز آئی لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرنا۔ اب پھر اس بندے نے آواز سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اب بندہ تو ہے کوئی نہیں، آواز کہاں سے آئی؟ تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگا اچھا میرا وہم ہوگا۔ تیسری دفعہ جب اس نے نیام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو مالک نے اللہ کا صفاتی نام لیا، یا ودود ذو العرش المجید، یا حی یا قیوم۔ جب اللہ کا صفاتی نام لیا تو ایک گھڑ سوار ظاہر ہوا۔ گھڑ سوار، یہ جن کی دعاؤں میں ایمان کی کمی ہے نا، توکل کی کمی، وہ غور سے سنیں۔ گھڑ سوار ظاہر ہوا، اور گھڑ سوار جب ظاہر ہوا سفید لباس پہنا ہوا، چہرہ ڈھانپا ہوا، ہاتھ میں نیزہ تھا، اس ڈاکو کا سر قلم کیا اور سر قلم کر کے آگے نکل گیا۔ تو حضرت ابو مالک کیونکہ اللہ کو پکار رہے تھے، توکل مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، تو اللہ کو پکار رہے تھے، تو وہ گھڑ سوار سامنے آیا تو آپ فرمانے لگے او ایسے بندے، او وہ بندے، اے وہ بندے کہ جس کو رب نے میری مدد کے لیے بھیجا، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ یہ انداز تھا۔ تو وہ آگے سے جواب دینے لگا، اس نے کہا تجھے پتہ ہے تو نے رب کو پکارا 3 دفعہ، تو نے پکارا۔ جب پہلی دفعہ تو نے پکارا تو زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کے عرش معلیٰ تک جتنے بھی دروازے تھے وہ سارے دروازوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تھر تھراہٹ طاری ہو گئی، یعنی وہ دروازے تھر تھرانے لگے تیری پکار اور تیری کیفیت کی وجہ سے۔ اور ان کی پکار میں دعا چھپی ہوئی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے کہ یا اللہ ذرا اپنے بندے کی پکار سن، تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، مصیبت میں ہے۔ اور پھر جب تو نے دوسری دفعہ پکارا تو سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد فرما۔ اور جب تو نے تیسری دفعہ اللہ کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں سے فرمایا کہ کون جانا چاہتا ہے میرے بندے کی مدد کے لیے، تو 7ویں آسمان سے مجھ فرشتے کو اللہ نے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ یہ ہے دعا کی طاقت۔